بسمل کے ایپیسوڈ نے تو سب کو رلا ہی دیا تھا۔ جب موسیٰ کا جنازہ گھر آتا ہے تو ریحام اس جنازے سے لپٹ لپٹ کر کہتی ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے۔ ریحام کی باتیں سن کر دل تو بند ہو جاتا ہے۔ موسیٰ نے اپنی جان دے کر سب کچھ برباد کر دیا، ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کو وہ اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، اور ماں کے پاس دنیا میں اور کچھ ہوتا بھی کیا ہے اولاد کے علاوہ۔ ادھر ریحام توقیر سے کہتی ہے کہ موسیٰ کے جانے کے بعد میں تو مر گئی ہوں، لیکن تم کیوں زندہ ہو؟ آخر تم مر کیوں نہیں جاتے؟ توقیر کو تو چپ لگ گئی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ کیا کرے۔ توقیر کے ہاتھ تو اب خالی ہو گئے ہیں۔ جس بیٹے کو نیچا دکھانے کے آڑ میں وہ اس سے ناراض تھا اور اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور تم کچھ بھی نہیں ہو، آخر وہ بیٹا اس دنیا سے چلا ہی گیا۔ ریحام کو تو موسیٰ اتنا یاد آتا ہے کہ اسے خوابوں اور خیالوں میں بھی موسیٰ ہی نظر آتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ موسیٰ اس کے سامنے کھڑا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ دبئی میں میری جاب ہو گئی ہے، ماما میں اور آپ دبئی چلتے ہیں اور ڈیڈ کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ ہمیں پھر یاد کریں گے لیکن ہم واپس نہیں آئیں گے۔ تو مومل اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی موسیٰ کے ساتھ، کیونکہ اس نے بے وفائی کی ہے، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا ہوتا تو اسے معلوم ہے کہ آج موسیٰ زندہ ہوتا۔ مگر مومل کا باپ اس کو سمجھائے گا کہ موسیٰ ایک ڈپریشن والا آدمی تھا، اس کے ساتھ شادی نہ کر کے تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ مگر مومل تو اندر ہی اندر غم کھائے جا رہی ہے۔ دوسری طرف ٹیٹی، جس کو لگتا ہے کہ اس کے بیٹے کی موت کا ذمہ دار معصومہ اور وہ خود ہے، معصومہ کی حالت بھی ادھر کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے۔ اسے بھی اب فیل ہو رہا ہے کہ وہ موسیٰ کی موت کا ذمہ دار ہے۔ وہ سب کو کہہ رہی ہے کہ اس نے موسیٰ کو نہیں مارا۔